أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق اللہ العظیم. تھوڑا سا میں یاد دہانی کراتا چلوں کہ ہم جو ہے وہ سورہ توبہ کی تفسیر اور تشریح پڑھ رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ ہم نے چھٹا رکوع آج تلاوت کیا ہے. اور ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ میں دوبارہ یاد دلا دوں کچھ. تھوڑا سا ہمارا عید کی وجہ سے اور پچھلے ایک آدھ اس کی وجہ سے گیپ بھی آ گیا، تو ذرا ریکال ہو جائے ذہن میں کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو تبوک کا موقع کا ذکر ہے جس کے حوالے سے کچھ تنبیہات ہیں اور کچھ چیزوں پہ گرفت بھی ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر ابھارنے اور جہاد پہ نکلنے کی آیات ہیں. اسی طرح سے مشرکین مکہ کے ساتھ جو کہ سازشیں کر رہے تھے، برات کا اعلان ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے شورہ کے اس سورت کے شروع میں. اور اس میں جو ہے وہ پھر ان سے کہا گیا کہ ان کو آپ جہاں دیکھو گے ان کو پکڑو اور ان سے جنگ کرو، جہاد کرو، اور ان کو پھر جزیہ لے کے ان کو کنٹرول کر دو. تو یہ بات ذرا ذہن میں رہے کہ یہ ساری جو آیات ہیں ان کا پس منظر اور ان کا صحیح محل وقوع اگر ہمارے ذہن میں نہ ہو تو پھر ان سے یہ وہ آیات ہیں جن کے یعنی یہ سورہ توبہ وہ توبہ سورہ ہے کہ جس میں سے جو اسلام کے اوپر قدغن لگانے والے اور الزامات لگانے والے، خاص طور پہ جو مغربی مستشرقین ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں، جو ایک طرح سے اسلام فوبیا کے لیے یوز کرتے ہیں ان آیات کو، وہ اس صورت میں کافی ساری آیات وہ والی ہیں اور ان کا ذکر ہے. تو ہم آج کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں مولانا کی تفہیم القرآن سے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوا تھا. اب یہ جو بات ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ مطلب یہ جو بات دوبارہ میں پڑھ دوں آیت کہ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، جس کی تشریح ہے کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ عالم آخرت کی بے پایہ زندگی اور وہاں بے حد و حساب ساز و سامان جب تم دیکھو گے، یعنی بے پایہ مطلب کہ نیور اینڈنگ، اور سامان اتنا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ایک جنت کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک
جو جنت میں درجے ہوں گے اس میں جو کم ترین درجے کا بھی مومن ہوگا اس کے پاس بھی اتنا باغ اور اتنی جائیداد اور اتنی زمین ہوگی کہ وہ اس دنیا کے مقابلے میں کم لگے گی. تو یہ مولانا بتا رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہوگا دنیا کے تھوڑے سے عرصہ حیات میں لطف اندوزی کے جو بڑے بڑے امکانات تم کو حاصل تھے، یعنی اور زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت جو تم کو میسر تھا. یعنی ہم اگر تصور کریں آج کے دور میں کہ جو آدمی دنیا کا طاقتور ترین انسان ہو اور اس کے پاس دنیا کی ساری دولت بھی ہو، تو وہ سب بھی جو ہے وہ وہاں جا کر ایک غیر مطلب ایک لا حاصل اور ایک جو ہے نا وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سامان تھوڑا نکلے گا. اس کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ غیر محدود امکانات اور اس نعیم و ملی کے کبیر کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں وہاں دی ہوں گی جنت میں ان کے مقابلے میں وہ بالکل چھوٹا قلیل لگے گا انسان. اور اس وقت تم اپنی اس ناقابت اندیشی اور کم نگاہی پر افسوس ہوگا کہ تم نے کیوں ہمارے سمجھانے کے باوجود دنیا کے عارضی اور قلیل منافع کی خاطر اپنے آپ کو ان ابدی اور کثیر منافع سے محروم کر لیا. یعنی اس وقت لوگ یہ سوچیں گے کہ یار کاش میں خام خواہ میں 70 80 90 سال جو بھی زندگی ہے اس میں جو تھوڑا سا عیش تھا جو کہ عارضی بھی تھا فوراً ہی لے لیا گیا. تو اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی آخرت کی زندگی اتنی بڑی زندگی تھی، اتنے انعامات تھے، میں ان سے محروم رہ گیا. کیونکہ پھر وہاں انسان کے پاس موقع نہیں ہوگا کہ اب وہاں وہ دوبارہ کچھ حاصل کر سکے یا کما سکے یا اپنے درجات بلند کر سکے. پھر دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ متاع حیات دنیا آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں. یہاں تم خواہ کتنا ہی سر و سامان مہیا کر لو، موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہر چیز سے دستبردار ہونا پڑے گا. اور سرحد موت کی دوسری جانب جو عالم ہے وہاں ان میں سے کوئی چیز تمہارے ساتھ منتقل نہ ہوگی. وہاں اس کا کوئی حصہ تم نہ پا سکو گے، صرف وہی جسے تم نے خدا کی رضا میں قربان کیا ہو اور جس کی محبت پر تم نے خدا اور اس کے دین کی محبت کو ترجیح دی ہو. اب یہاں دیکھیں یہ کتنی باریک بات ہے لیکن ہے کتنی اہم کہ چاہے فرعون ہو یا شداد ہو، چاہے آج کے دور کے فرعون ہو اور چاہے آج کے دور کے بڑے بڑے طاقتور لوگ اور پیسے والے لوگ ہوں، چاہے وہ آپ بل گیٹس کی بات کر لیں یا جو کلنٹن یا آج کا جو امریکہ کا صدر ہے اس کی بات کر لیں، ان سب کی طاقت اور ان سب کا جو یعنی پیسہ اور سب کچھ ہے وہ ایک لمحے کی دیر ہے. یعنی یہاں آنکھ بند ہوئی اور وہاں اس سے سب کو دستبردار ہونا پڑے گا، ہر چیز سے وہ خالی ہاتھ جائے گا. اور ایک بڑا مشہور قول ہے نا کہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. سکندر کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو الیگزینڈر دا گریٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، کہ سکندر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کا حکمران تھا اور اتنی بڑا حصہ اس نے فتح کیا. اور ایک قول ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ اللہ عالم، کہ کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال کا وقت تھا تو اس نے کہا کہ جب میں مروں تو میرے ہاتھ جنازے سے یوں نکال دینا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دونوں ہاتھ خالی ہے. تو دنیا سے کچھ لے کے انسان نہیں جا سکے گا. تو یہ دونوں مفہوم ہی مطلب ہو سکتے ہیں کہ انسان جب آخرت میں پہنچے گا تو وہاں اس کو اندازہ ہوگا کہ جو میں کما لایا ہوں دنیا کی زندگی میں، جو میں نے کمانے کی کوشش کی وہ بہت تھوڑی عیش و عشرت تھی. اور دوسرا یہ بھی کہ یہ جو زندگی ہے یہ کتنا بھی اس میں کما لوں یہ یہیں رہ جانا ہے اور یہ آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے سوائے کس چیز کے. یہ والا آخری جو نقطہ ہے یہ بھی اہم ہے کہ صرف اس کے جو ہم نے خدا کی راہ میں قربان کیا اور جس کی محبت کو کے اوپر ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دی. یعنی جب آپ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور نیک ارادے سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں صرف ایک محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے گا. اگر دنیا میں دکھاوے کے لیے کیا تو وہ یہیں ضائع ہو جانا. آگے پڑھتے ہیں، ترجمہ ہے تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا. اچھا اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ جو آیات ہیں وہ کس چیز کے لیے ہیں، یعنی جہاد کا حکم ہے. تو اب یہاں پر مولانا نے لکھا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ جب تک نفیر عام یعنی جنگی خدمت کے لیے عام بلاوا نہ ہو یا جب تک کسی علاقے کی مسلم آبادی یا مسلمانوں کے کسی گروہ کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم نہ دیا جائے، اس وقت تک تو جہاد فرض کفایہ ہی رہتا ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر وہ فرض ادا کر لیں تو پورے اجتماعیت یا پورے مسلمانوں کی طرف سے یا پوری اس آبادی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے.
تو یعنی اگر کچھ لوگ اسے ادا کرتے رہیں تو باقی لوگوں پر اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی ان پر فرض نہیں رہتا۔ لیکن جب امام المسلمین کی طرف سے جہاد کا عام بلاوا ہو جائے، یا کسی خاص گروہ یا خاص علاقے کی آبادی کو بلاوا دیا جائے، پھر جنہیں بلاوا دیا گیا ہو ان پر جہاد عین فرض ہے، حتیٰ کہ جو شخص اس کسی حقیقی معذوری کے بغیر نہ نکلے اس کا ایمان تک معتبر نہیں۔ تو یہاں پر یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جو یعنی عموماً موضوعات میں ڈسکس بھی ہوتا رہتا ہے کہ جی جہاد فرض اور جہاد کے حوالے سے۔ اچھا، ایک بات جو ہم نے سورہ توبہ کے شروع میں پڑھی تھی وہ میں بار بار ریکال کروانا چاہتا ہوں، ہمارے ذہن میں رہے کہ اسلامی حکومت جو جہاد کرتی ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑتی ہے، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، یعنی اس کے نام اور اس کی حکومت قائم ہو، نہ کہ یہ کہ علاقے قبضے میں آ جائیں، آبادیاں اسلامی حکومت میں شامل ہو جائیں اور وہ اپنی حکومت قائم اس لیے کریں کہ لوگوں کو زیر نگین کر لیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ظلم کے نظام کو ختم کر کے اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے جو جدوجہد ہے وہ جہاد کہلائے گا، اور اسلامی حکومت وہ جہاد کر رہی ہوتی ہے۔ کسی قوم یا کسی مملکت یا کسی بادشاہت کے لیے جنگ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پر ایک سخت بھی ہے کہ تم اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، یعنی اگر تم اللہ کے راہ میں نہیں نکلو گے تو اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ خدا کا کام تم پر منحصر نہیں ہے، تم کرو گے تو ہوگا ورنہ نہ ہوگا۔ در حقیقت یہ تو خدا کا فضل و احسان ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین کی خدمت کا ذرین موقع دے رہا ہے، اور اگر تم اپنی نادانی سے اس موقع کو کھو دو گے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی توفیق بخش دے گا اور تم نامراد ہو جاؤ گے، رہ جاؤ گے۔ یہاں پر اس طرح کا مفہوم اور بھی قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مختلف ایسے مسلمان قوموں سے کسی اور قوم کو بدل دیتا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ نے وہ مشہور علامہ اقبال کا شعر شاید سنا ہو کہ جس میں ہے آیا قصہ تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جس میں ایک پوری ہسٹری ہے جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دور میں جو تاتاری تھے اور ان کے جو لشکر تھے وہ مسلمانوں کو اور ساری اقوام کو کس طرح سے رونتے چلے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام کیا کہ ان میں سے ہی جو ہے وہ ان کی اولادیں مسلمان ہوئیں، اور پھر وہ ہلاکو خان کی اولاد میں سے ہی جو مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا، اور اس سے جو ان کی اس سے اسلام پھیلا۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اسلام یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ہم میں سے کوئی نہیں اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کسی اور گروہ کو وہ کام دے سکتا ہے۔ مزید ترجمہ پڑھتے ہیں، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بھی ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اکثر ہم سنتے آئے ہیں۔ یہ اس موقع کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر لیا تھا، اور آپ عین اس رات کو جو قتل کے مقرر کی گئی تھی مکے سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد دو دو چار چار کر کے پہلے ہی مدینے جا چکی تھی، مکے میں صرف وہی مسلمان رہ گئے تھے جو بالکل بے بس تھے یا منافقانہ ایمان رکھتے تھے اور ان پر کوئی بھروسہ نہ کیا جا سکتا تھا۔ یعنی کچھ بیچارے بہت ہی مظلوم سے مسلمان تھے جن کے پاس کوئی وسائل یا کوئی کسی طرح پھنسے ہوئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ، کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ خواتین ایسی تھیں کہ جن کے اس وقت تک حکم نہیں ہوا تھا کہ ان سے یعنی رشتہ داری توڑ لی جائے، تو وہ اپنے فیملی کی وجہ سے یا شوہر کی وجہ سے کچھ تھیں، اور کچھ لوگ اپنے کچھ اور وسائل کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے، باقی لوگ جو تھے وہ منافق تھے۔ تو اس حالت میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ صرف ایک رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکے سے نکلے، اور اس خیال سے کہ آپ کا تعاقب ضرور کیا جائے گا، آپ نے مدینہ کی راہ چھوڑ کر شمال کی طرف، جو کہ شمال کی طرف تھی، جنوب کی راہ اختیار کی۔ یہاں 3 دن تک آپ غار سور میں چھپے رہے، خون کے پیاسے دشمن آپ کو ہر طرف ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اطراف کی وادیوں میں کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا جہاں آپ کو تلاش نہ کیا ہو۔ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ ان میں سے چند لوگ غار کے دہانے پر بھی پہنچ گئے جس میں آپ چھپے تھے۔ حضرت ابوبکر کو سخت خوف لاحق ہوا تو کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے ذرا آگے بڑھ کر جھانک لیا تو ہمیں
دیکھ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا، آپ نے یہ کہہ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسکین دی کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ اس واقعے کا حوالہ دے کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت تم کچھ طاقت بھی نہ تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے۔ تو اب یہ ریفرنس ذہن میں رہے کہ یہ ہجرت کے موقع کی بات ہے جس کو حوالہ دیا جا رہا ہے، اور جو تبوک ہے اس کے کافی ٹائم بعد کا ایک موقع ہے کہ جس میں جو ہے وہ مکہ بھی فتح ہو چکا ہے۔ اچھا، آگے مزید پڑھتے ہیں۔ اس وقت ترجمہ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، زبردست اور دانا و بینا ہے۔ نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ جو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہے، عربی میں جو قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے خفافا و ثقالا، تو اس کے یہی لفظی معنی بنتے ہیں، یعنی ہلکے ہو یا بوجھل۔ تو اب ہلکے یا بوجھل کے بہت وسیع معنی ہیں، اور اس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو مولانا نے بہت جامع لکھا ہے، لیکن ہر جو الفاظ ہیں اس سے ایک پوری پوری تفسیر نکل سکتی ہے، کہ مطلب یہ کہ جب نکلنے کا حکم ہو تو تو بہرحال نکلنا چاہیے، اور خواہ برادہ و رغبت، یعنی چاہے آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، بکراہت سے آپ مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو نکلنا ہے، خوشحالی ہو یا خواہ تنگ دستی ہو، یعنی آپ بہت پیسے والے ہوں یا آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، خواہ ساز و سامان میں کثرت کے ساتھ یا بے سر و سامانی کے ساتھ، مطلب آپ جنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یعنی آپ کے پاس بہت سارے جو ہے وہ گھوڑے اور اونٹ اور جو اس دور کی جنگی آلات تھے وہ ہیں یا نہیں ہیں، اور کیونکہ ایک طویل سفر ہے تو آپ کو روزانہ کھانے پینے کے لیے بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چیزیں چاہیے۔ تو بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے، تو ان کو روزانہ کی بنیاد پہ کھانے کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں بھی، خواہ موافق حالات ہوں یا ناموافق، موافق یا ناموافق کی ہی حوالے سے کچھ اس میں شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا، اور کچھ جو ہے وہ لوگوں کی فصلیں تیار تھیں، فصلیں کاٹنے کا وقت تھا، ان کو بڑا تکلیف دہ یہ لگ رہا تھا کہ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے کس طرح سے نکلیں۔ تو یہ جو خفافوں و ثقالہ ہے، اس میں بہت طویل یعنی ایک فہرست ہو سکتی ہے، خواہ نوجوان ہو یا تندرست ہو، ٹھیک ہے، چاہے بوڑھا ہو یا ضعیف ہو، یہ ساری چیزیں اس میں ہے کہ آپ کو جب نکلنے کا حکم ہو گیا تو آپ نے جو ہے وہ نکلنا ہے، چاہے ہلکے ہوں یا بوجھل۔ اور پھر اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہمیں اپنے ایمان میں یہ بات ہر وقت اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے کہ ایک مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، کہ اگر اس دنیا کا خسارہ کسی کو نظر آئے تو وہ سمجھے کہ شاید یہ دنیاوی خسارے کی وجہ سے یہ ناکام ہو گئے، یا اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا یعنی اس دور کے مسلمانوں کو بھی دیکھیں کہ بہت زیادہ دولت پیسہ یا حکومت اگر نہیں دی بھی، تو ہم یہ فیصلہ کرنے لگیں کہ شاید یہ نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ نکلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، چاہے اس میں آپ کو کامیابی ہو یا ظاہری طور پہ نقصان ہو، یعنی اگر ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی شہید ہوا اور اس نے جان دی تو وہ دنیا کے اندر شاید ایک طرح سے ناکام نظر آ رہا ہے کہ جی مارا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ انہیں جو ہے وہ مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، اور ہم انہیں جو ہے وہ رزق دیتے ہیں اپنے طریقے سے، تو وہ ایک ابدی کامیابی ہے اس کے لیے۔ آگے مزید ترجمہ ہے کہ اے نبی، اگر فائدہ سہل الوصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا، سہل الوصول کہتے ہیں کہ ایزی ٹو گیٹ، یعنی بہت آسانی سے مل جاتا فائدہ، اور تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہوتے، مگر ان پر یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ تو اب جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ دیکھ کر کے مقابلہ روم جیسی طاقت کے ساتھ ہے، زمانہ شدید گرمی کا ہے، ملک میں قحط برپا ہے، نئے سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھی کٹنے کے قریب ہیں، تو ان کو تبوک کا سفر بہت ہی گراں محسوس ہو رہا ہے، یعنی جن کے دل میں نفاق تھا، جو ایمان میں پختہ نہیں تھے، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ آسان سی چیز ہوتی، فائدہ سول رسول مطلب یہ کہ جنگ پہ جاتے ہیں تو یقینی طور پہ اس دور کے جو بھی جنگیں تھیں یا آج بھی اگر کوئی اسی طرح اسلامی طریقے پہ چلتے ہوئے چیزیں ہوں، تو جو لوگ مال غنیمت میں سے حصہ پایا کرتے تھے تو ان کو
ایک دولت اور مال بھی ملا کرتا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایزی ایکسیس ہوتا اور آسانی سے ملنے والا ہوتا تو یہ چل پڑتے ہیں، اور ابھی ان کو یہ مشکل لگ رہا ہے۔ تو اب یہ آیت جو ہے، اب وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے وہ جھوٹے ہیں۔ تو اب یہ جو آخری آیت ہے، اس کی ہم آگے جب تشریح پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ صحابہ تو باقاعدہ ایمان رکھتے تھے، جن کا ایمان میں کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی نفاق نہیں تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بس منافقین تھے، جنہوں نے بس جھوٹی قسمیں اور جھوٹے وعدے کر کے اللہ کے نبی کے سامنے عذر پیش کرنے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، اور یہ صرف چھوٹے سے مال اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع تھا، اور اس کو رکوع کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہوئے ایک تھوڑی سی بات میں آج ایڈ کرتا ہوں اسی حوالے سے، کہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پہ، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، ایک بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ سے عقیدت میں ایک مناتے ہیں اس مہینے کو۔ تو یہاں پر بھی ایک بہت باریک نقطہ ہے، جو کہ مولانا مودودی کی میں ابھی وہ شہادت حسین یا ایسے کچھ کر کے کتابچہ ہے، اس کے حوالے سے ایک چیز میں سن رہا تھا یوٹیوب پہ، اس کا بک کا آڈیو بک سن رہا تھا۔ تو اس میں انہوں نے، مولانا نے لکھا کہ دیکھیں، ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہ بڑے بردبار اور بہت، یعنی عالم دین کہہ لیں آپ انہیں، شرع میں ان کو، فقہ میں ان کو بڑی فضیلت حاصل تھی، جو احادیث سے اور دیگر چیزوں سے ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی نے ان کے لیے، یعنی حسن اور حسین دونوں کے لیے بشارتیں دی تھیں کہ یہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی جو صحابہ کے ادوار ہیں، سب ان کو بہت اپنے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ، چاہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، حضرت عمر کا ہو، یا حضرت عثمان کا ہو۔ حضرت عثمان کے دور میں وہ جوان تھے، ان کی شہادت کے موقع پہ انہوں نے بڑی جد و جہد کی، کسی طرح آپ کو شہید نہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی خود اس میں پہرے کے لیے موجود تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کا پورا عمل تھا یزید کے خلاف، اس کو اگر کوئی خاص طبقہ یا کچھ لوگ بس یہ بیان کریں کہ جی ان کی حق تھا ان کا، اور ان کی خاندان کی کوئی وراثت تھی حکومت کرنا، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کے ادوار میں بھی وہ موجود رہے، لیکن اصل جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ اچھا، یہ بھی ذہن میں رہے کہ یزید کے دور میں بھی اسلامی قانون کا نفاذ ختم نہیں ہو گیا تھا، یعنی اس وقت بھی عدالتوں میں قانون اسلام کا ہی چل رہا تھا، اور جو عمومی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھی مطلب مسلمانوں کے کہنا چاہیے کہ عمومی معاملات تھے، مساجد کا نظام تھا، جمعے کا تھا، سب کچھ تھا، سب ویسے ہی چل رہا تھا، عبادات وغیرہ سب کچھ۔ اصل مسئلہ کیا تھا کہ یزید نے ایک انسٹیٹیوشن پورا تباہ کرنے کے، یعنی اسٹیپ تھا یزید کی نامزدگی، کہ مسلمانوں کا جو پورا نظام تھا وہ خلافت کے طریقے پہ چلنا تھا، جس میں لوگ جو ہیں وہ کسی خلیفہ کو جو ہے وہ نامزد کرتے تھے، پھر اس کے نام پہ بیعت لیتے تھے، تو جب تک اس کے اوپر لوگ بیعت کیے میں تو وہ حکومت کرے گا، اور بیعت ہٹ جائے تو پھر وہ حکومت نہ کریں، یعنی اس کو اختیار نہ ہو۔ اور اختیار، وہ اس کے پاس خلافت کا کانسیپٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر مولانا نے بڑا باریک اور اہم نقطہ بیان کیا کہ اصل میں خلافت سے ملوکیت، یعنی بادشاہت کی طرف اسلام مڑ گیا، اور بادشاہت نے جو ہے وہ پورا نظام، آگے آنے والے حضرت امام حسین جو کہ ایک بہت بہت بالغ نظر تھے، انہیں دور سے نظر آ رہا تھا کہ یہ پورا سسٹم ہی تباہ کر رہا ہے۔ اب جو ہے وہ بادشاہ جو ہوں گے وہ بادشاہوں کی طرح چلیں گے، وہ اپنے خاندان کی حکومت قائم کریں گے، اور ہم نے دیکھا بھی اگر تاریخ پڑھیں تو وہ اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے کس طرح قتل عام کروا دیا کرتے تھے، کس طرح سے ایک حکم کے اوپر جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں کسی اور خاص گروپ پہ تبرہ اور لعنت اور یہ بھی جاری ہوتا رہا، اور کسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے قتل عام بھی کیا اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے انہیں نظر آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ ساری قربانی دی کہ رہتی دنیا تک یہ ایک بتا دیں کہ اسلام جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنے کی جدوجہد ہوگی، اور اس میں یہ بادشاہت یا کسی فرد یا اس کے خاندان کے لیے لوگ قربانیاں دینے والے نہیں ہوں گے۔ تو بس ایک چھوٹا سا 3-4 منٹ کا میں نے کہا کہ ایک ریمائنڈر ہو جو ہم ذہن میں رکھیں۔ تو آج بھی
اگر کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے، اہل خانہ سے، اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، تو اصل مشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو اسی طریقے پہ نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفائے راشدین نے اس کو قائم کیا تھا۔ تو بس یہیں پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوالات ہوں اس آج کے درس کے حوالے سے، یعنی اس رکوع کے حوالے سے، تو برائے مہربانی سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہے تو پلیز مائک آن کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنا۔ اچھا، اس میں جو ایک میں بات سمجھتا ہوں یہ کہ جہاد کی جو مختلف شکلیں ہیں، اس میں سے ایک تو وہ ہے کہ جس وقت جہاد، باقاعدہ جہاد یعنی قتال کا آ جائے، اور ایک جہاد وہ ہے کہ جو کہ اللہ کے دین کی خاطر نکلنا، اس کے قیام کے لیے نکلنا، اور مختلف شکلوں میں نکلا جا سکتا ہے، تو اس میں جان مال کے ساتھ شامل ہونا، یہ بھی میرے خیال میں ایک جہاد کی ایک شکل ہے، تو اس میں بھی آ، آپ یہ ساری چیزیں۔ بالکل جی بالکل صحیح آپ کی بات ہے، اور یہ شاید ہم شروع میں بات کی بھی تھی کہ قتال اس کی ایک یعنی ایک پارٹ ہے۔ تو اصل جہاد کا جو لفظ ہے وہ بڑے وسیع مفہوم میں ہے، جس میں صرف یعنی جنگ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک پوری جدوجہد ہے، لوگوں کو دعوت دین کے لیے بلانا، اس کے لیے کوششیں کرنا، اپنا مال جان لگانا، وہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ لیکن ایک بات جو ایک اصول ہے وہ ذہن میں رہے کہ جب بھی ہم قرآن کی آیات کی تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیاق و سباق اور محل وقوع دیکھیں گے کہ کس وقت اور کن چیزوں کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے اس کی تشریح جو کی ہے، وہ کیونکہ تبوک کے موقع پہ یہ جنگ کے لیے ابھارا جا رہا تھا مسلمانوں کو، تو یہ خاص طور پہ جو آیات ہیں اسی موقع کے لیے ہیں۔ لیکن سیکنڈ طور پہ یہ کسی بھی قرآن کا یعنی جو مفہوم ہے وہ ان سارے حالات میں نافذ ہوگا۔ یعنی یہ آیات اس موقع پہ بھی کہی جا سکتی ہیں کہ جب آدمی کو کسی ایسے کام کے لیے بلایا جا رہا ہو کہ جو دین کا یعنی جہاد کا کام ہو لیکن جنگ نہ ہو، اور اس میں وہ کوئی اپنے طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یا ایسا کوئی موقع ہو، تو دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں۔ کوئی اور کوئی بات کرنا چاہیں تو چلیں پھر ہم آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا جنہوں نے شرکت